خود دیکھیں 6 مہینے میں بلکہ 2 مہینے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں کافی ایسے کیسز آئے ہیں جس میں آنر کلنگ ہوئی ہے کھلے عام، کہ گاڑی میں عید سے پہلے کپل جا رہا تھا جی تو ان کو شوٹ ڈاؤن کر دیا، پتہ چلا کہ بھائیوں نے مارا، پھر وہ ایسڈ اٹیک ہوا، پھر ابھی جو سب سے زیادہ ایک کور ہو رہا جو بزرگ صاحب ہیں، لائرس کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا کیس لڑیں گے کیونکہ حلال وہ ہے مرڈر. ناٹ آل مین بٹ آلویز مین. یہ اس پورے جملے میں بات آ جاتی ہے کہ بھئی ہمارے ہاں یا پوری دنیا میں کیا ایسی تربیت میں مطلب ہو رہا ہے، کوتاہی ہے کہ مرد جو ہیں وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. اکثر میں بولتی ہوں تو میرے گھر والے کہتے ہیں تم نہ بولو بھائی، ان کا اپنا مسئلہ ہے. ان کا مسئلہ نہیں ہے، خاتون یا مرد یا بچہ پٹ رہا ہے تو یہ سب کا مسئلہ ہے نا. بالکل. 1 in every 3 women اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ابیوز فیس کرتی ہے. تو لڑکے ہیں نا، گھر سے باہر ہیں تو لڑکے ہیں. ہاں یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ بھائی آپ کو یہ تو فکر ہوتی ہے کہ لڑکی گھر سے باہر ہے تو ہم اس پہ نظر رکھیں، تو بھائی لڑکوں پہ نظر رکھو نا. ہم کہتے ہیں کہ جی بلڈ ٹیسٹ کراؤ کہ تھیلیسیمیا نہ ہو، فلاں چیز نہ ہو، جینیٹک ہو. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کوئی ایسا کوگنیٹو ٹرمپ کے ساتھ بات کوگنیٹو از ویئرڈ، کوئی ٹیسٹ ہونا چاہیے اس پہ آپ ڈٹرمن کر سکیں کہ یہ لڑکا انریج تو نہیں ہو جائے گا، لڑکی پہ اپنا غصہ تو نہیں نکالے گا. اس کے بعد بھی ان کے تو خواہشات ہی نہیں ختم ہو رہی، اور پھر اس پہ آ کے لوگ کہتے ہیں بھائی اسی لیے اسلام میں تیسری چوتھی شادی دوسری شادی کی اجازت ہے. بھائی وہ بچوں نے مار دیا ماں کو، جائیداد کا مسئلہ تھا، وہ اس کو گھما رہے، ابھی کسی کو کچھ نہیں پتا. خواتین کو ہیو ٹو میک این ایفرٹ ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ کہ بھائی یہ مسائل ہیں. یو ناٹ جسٹ ہیئر ٹو سلوگنز، آپ کو اریٹیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. سلوگن کے پیچھے ایک بیک سٹوری ہے. مائیں بھی نہیں پوچھتی نا، اگر لیٹ ابھی آپ کہہ رہے ہیں بیٹا لیٹ آئے گا تو ماں نہیں پوچھے کہ لڑکا ہے. یا اگر میرا بیٹا آگے مجھ سے کہ میری 4 گرل فرینڈ ہوں گے، اوکے، اب میری بیٹی کہے گی تو میں کہوں گی گھر بیٹھو. کریں گے نا ہم لوگ. یہ آپ کی جو بیٹی ہے وہ اس کا بھائی ہے نا، تو بھائی کی طرح رہے، باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ مطلب مردوں میں تو ایگو ہوتی ہے نا کہ آپ ایک مرد سے پیسے لے کے اسی کی بیٹی کو پالنے ہیں. I don't get that concept. آداب، میں ہوں منظر صدیقی. میرے ساتھ ہیں آج سینئر جرنلسٹ لبنہ جرار نقوی، اور وہ جینڈر رائٹس پہ بھی کام کرتی ہیں، ان کا ایریا آف ایکسپرٹیز بھی ہے. تھینک یو لبنہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. Thank you for inviting me. اچھا لبنہ، میں شروع کرنا چاہوں گی، یہ جو سینیٹر ہیں سمینہ زہری، ان کے زیر قیادت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا اجلاس ہوا. تو اجلاس میں انہوں نے بتایا کہ جو نیشنل پولیس بیورو کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 2023 میں 300 سے زیادہ آنر کلنگ کے کیسز پاکستان بھر میں رجسٹر ہوئے، درج ہوئے. اس سے آتے ہیں 300 سے زیادہ درج ہوئے، اور اس میں یہ بھی کہا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے کیسز بھی بڑھے ہیں. اور یہ رپورٹڈ کیسز ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکچول کیسز اور زیادہ ہیں. تو اس بارے میں آپ کے کیا کہتا ہے، آپ کے پاس کیا ڈیٹا ہے کہ پچھلے یہ جو 3 سال، یہ تو 2023 کی ہے، پچھلے 3 سال میں کیا ہوا ہے؟ اور میں یہ کہنے والی تھی کہ 2023 کی بات کیوں کر رہی ہیں، وہ شوڈ بی 2005 ایٹ لیسٹ، ہے نا. 2 سال کا تو ہونا چاہیے تھا ڈیٹا. اس سے بس مجھے یہ لگتا ہے کہ یا تو ان ٹاپکس کو امپورٹنس نہیں دی جاتی، پرائیورٹی نہیں دی جاتی، یا پھر ہماری جو سینیٹرز ہیں فیمیلز اور جو پارلیمنٹ میں خواتین ہیں ان کو ان کا کام نہیں کرنے دیا جاتا. دے ڈوئنگ بریلینٹ ورک. آف کورس ہم نے دیکھا بہت سارے سندھ میں بھی ایسے لاز آئے ہیں ویمن پروٹیکشن پہ، اور ڈومیسٹک ابیوز اور ورک پلیس ہراسمنٹ کے، اور بہت سارے دیگر اور کانسٹیٹیوشن میں بھی ہیں. لیکن 2024 سے لے کے 26 تک کتنے کیسز ہوئے ہیں، اور آپ خود دیکھیں 6 مہینے میں بلکہ 2 مہینے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں کافی ایسے کیسز آئے ہیں جس میں آنر کلنگ ہوئی ہے کھلے عام، کہ گاڑی میں عید سے پہلے کپل جا رہا تھا جی تو ان کو شوٹ ڈاؤن کر دیا، پتہ چلا کہ بھائیوں نے مارا، پھر وہ ایسڈ اٹیک ہوا، پھر ابھی جو سب سے زیادہ ایک کور ہو رہا جو بزرگ صاحب ہیں. یہ تو پچھلے یہ سارے جو کیسز ہیں یہ تو پچھلے 2 ہفتے کے دوران ہوئے ہیں. مطلب اس سے پہلے بھی تو ہوئے ہوں گے نا. مطلب جب تک یہ تو چلے، میں کہہ رہی ہوں 2 ہفتے میں اتنے ہائی پروفائل کیسز ہوئے. اور ان صاحب کو وہاں کے لائرز جو ہیں، اگر آپ نے وہ بھی دیکھا ہو، سوشل میڈیا کا ہے، رپورٹڈ ناٹ ان دا ریئل ان دا ٹریڈیشنل میڈیا، ان کو لائرز کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا کیس لڑیں گے کیونکہ حلال وہ ہے مرڈر.
What is halal murder? आई डोंट नो, ये सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा था. बहुत सारे वो कह रहे थे कि जी देखें वकील उनको वकला उनका साइड ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब वी विल डिफेंड यू. उन्होंने खुद आके अपना बर्डन उतारा कि जी मैंने अपनी बीवी को मर्डर किया और मैंने यूं किया और उनका गला दबा दिया. और जिस तरह वो बुजुर्ग साहब बात कर रहे थे वो इतने काम एंड कंपोज थे जैसे कोई उन्होंने बहुत अजीम काम किया है और आके अपने आप को उन्होंने पेश कर दिया पुलिस स्टेशन. अच्छा, कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे थे कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इनको तो दिखाना चाहिए किसी माहिर नफ्सियात को. ये तो वो वाला केस है, ये तो जेल जा ही नहीं सकते, इनका तो पहले ट्रीटमेंट हो. मतलब वो एक होता है ना, देखें दिफा. एक इंग्लिश का आपको सुनाई देता है हमेशा जब भी कोई ऐसा केस आता है, नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज मैन. ये इस पूरे जुमले में बात आ जाती है कि भाई हमारे यहाँ या पूरी दुनिया में क्या ऐसी तरबियत में मतलब हो रहा है, कोताही है कि मर्द जो हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते. कि अगर खातून पे अगर वो तशद्दुद कर रहे हैं या रेप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो कंट्रोल नहीं कर सकते. दैट डजंट मेक सेंस इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी. आप अपने लड़कों को क्यों नहीं तरबियत दे रहे कि भाई आपके होने से लड़कियों को या और ख़वातीन सेफ फील करें. कमिंग बैक टू द सेनेट सिचुएशन, मुझे से भी ये एतराज़ है कि आपको अपडेटेड डेटा होना चाहिए था. अब मैं जब जेंडर स्टोरीज करती हूँ, क्राइम स्टोरीज करती हूँ, आई कांट फाइंड एनी डेटा इन पाकिस्तान. ये भी तो हो सकता है कि वो जो पुलिस ब्यूरो का डेटा उन्होंने दिया ही ना हो. उनकी भी तो वो लोग भी तो हाथ से लिखते हैं सारा कुछ, तो पता नहीं उनके पास कंप्यूटराइज्ड डेटा है नहीं है. हमारी पुलिस को हम इसलिए नहीं कह सकते, पहली बात उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई हुई. जो हम अक्सर शुरू में सुनते थे कि जेंडर या डोमेस्टिक अब्यूज जो हो रहा है, पुलिस वाला भी कह रहा है ना भाई आपके घर का मामला है, घर में लड़ो. ये सुनने में हमने कई दफा सुना. क्यों? क्योंकि वो पुलिस हमारे बाहर से थोड़ी है, पाकिस्तान के मास्टर से ना, वो भी इसी तरह पले बड़े, उन्हें भी अंदाजा है कि किसी के घरेलू मामलात में बात मत करो. अब घरेलू मामला जो है वो है क्राइम हो रहा है अंदर, हम अपनी नजरें हटा लें क्योंकि वो उनका घर का मियाँ मार रहा है, बीवी मार रही है, बच्चे पिट रहे हैं. दिस इज नॉट अ घरेलू मामला, ये माशरे का मसला है. और ये अगर आप और मैं और बहुत सारे दीगर लोग हैं जो खामोश होकर नजरें चुरा लें तो हम सिर्फ पुलिस को नहीं कह सकते. हम कितने लोग हैं जब रिपोर्ट कर देते हैं. अक्सर मैं बोलती हूँ तो मेरे घर वाले कहते हैं तुम ना बोलो भाई, कोई उनका अपना मसला है. उनका मसला नहीं है, एक खातून या मर्द या बच्चा पिट रहा है तो ये सबका मसला है ना. बिल्कुल. दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप UN का जो डेटा उठाएं, इफ यू टाइप इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, 1 in every 3 वुमन अपनी जिंदगी में कोई ना कोई अब्यूज फेस करती है. तो ये कितना कम रेशियो है, आप देखें. अच्छा, इसमें भी आप कह रही थी ना कि क्या ऐसी तरबियत में क्या मसला है कि लड़कों से ही कंट्रोल नहीं होता. अभी ये जो झंग वाला वाक़या नहीं हुआ, बड़ा ही वो जिसमें वो बच्ची है 17-18 साल की ईशल फातिमा झंग, वो घर से निकली थी किसी काम से, गायब हो गई. वो 3 लड़के हैं जिन्होंने उसको अपेरेंटली ड्रग किया, वो ओवरडोज हुआ, क्या हुआ अल्लाह जाने. उसको हॉस्पिटल बॉडी छोड़ के चले गए, उसकी डेथ हो गई. पुलिस जो है उसके माँ बाप पे दबाव डालती रही और उनको प्रेशराइज करती रही. वो तो मामला सब उठा है, फिर CCTV कैमरे वो तीनों के उसमें आए हैं लड़के, फिर वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया. उसमें सवाल ये पैदा होता है, जो सब लोग उसमें बहुत से अपॉलोजिस्ट, आप सोचिए सूरत में भी वो आके कहने के भाई रेप तो नहीं हुआ, तो ये तो ज़रूरी हो सकता है वो अपनी मर्ज़ी से गई हो. एक तो अपॉलोजिस्ट तो आई एम सॉरी मगर मेरे पास अच्छे अल्फाज नहीं हैं, मैं नहीं कहना चाहूँगी. दूसरा ये कि उसमें ये बार बार कई लोग ये सवाल उठा रहे थे कि भाई बच्ची घर से गई क्यों, या वो किसी काम से गई थी अपना ना, तो किसी पता नहीं कुछ घर से किसी काम से. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि वो घर से गई थी, उसके माँ बाप को पता था कि वो किसी काम से गई है, चाहे वो नोट्स के लिए गई हो, दुकान पे गई हो, कुछ भी हो, बाजार गई हो. बहुत सारे घरों में लड़के नहीं होते, मर्द नहीं होते और खवातीन लेकिन तो लड़की के जाने पे तो सबको एतराज है. हालांकि उसके घर वालों को पता था कि वो गई है, मगर वो जो 3 लड़के थे जो रात भर घर से बाहर रहे बच्ची को अगवा करने के बाद, उनके घर वालों को किसी को नहीं पता था कि भाई हमारे लड़के रात भर घर से बाहर रहे तो कहाँ है. प्रॉब्लम ये है ना, घर से बाहर हैं तो लड़के हैं. हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई आपको ये तो फिक्र होती है कि लड़की घर से बाहर है तो हम उस पे नजर रखें, तो भाई लड़कों पे नजर रखो ना. क्रिमिनल कौन है? वायलेंस अगेंस्ट विमेन जो होता है, या अगर आप, मैं सिर्फ वायलेंस का वर्ड इस्तेमाल करूं तो हमारे माशरे में लड़के हैं, मर्द हैं जो ज़्यादा वायलेंट हैं.
اور زیادہ تر میجورٹی کیسز میں مرد ہی وائلنس. تو ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے نا. ماں باپ کو تو چاہیے ان کو پکڑ کے گھر میں رکھیں, ان کا کرفیو رکھیں گے تو مغرب کے بعد گھر آ جاؤ, یہ ہونا چاہیے نا. تو ایک تو سب سے بڑا تربیت میں فلا یہی ہے. اور اگر آپ نے بہت سارے دیکھا ہو اس ریاکشنز مغرب سے بھی مشرق سے بھی دونوں طرف سے آ رہے ہم نے دیکھے ہیں, سوشل میڈیا پہ مرد کہہ رہے ہیں کہ غلطی تو عورت کی نہیں ہے نا, شی از ایگزسٹنگ, اس پہ حملہ ہوتا ہے تو مرد ہی کر رہا ہے نا, بچے پہ حملہ کر رہا ہے زیادہ تر مرد ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ لڑکے کہہ رہے ہیں, عورتیں نہیں کہہ رہی کہ مردوں کو اندر بند کرو لڑکیوں کو. اب یہ کوئی سویلائز طریقہ نہیں ہے, ظاہر ہے ہم نہیں کر سکتے. ہمیں مگر یہ بات مسلسل کرنی پڑے گی کہ اگر کوئی خاتون نکلی ہے یا کوئی لڑکی نکلی ہے, یا جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ وکٹم بلیمنگ ہمارے ہاں تو عام ہے نا کہ فوراً کہتے ہیں خاتون کیوں نکلی, آپ نے سانس ہی کیوں لیا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سانس لینے کی بھی ضرورت نہیں, آپ منڈے کے بعد بھی آپ وکٹم مطلب وہ ہیں ٹارگٹ. مسئلہ سارا یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے لڑکوں کو بارہا یہ ہمیں بتانا پڑے گا, آپ میڈیا کے تھرو بتائیں, جس طرح بھی بتائیں کہ بھائی دیکھو یو کین ناٹ جسٹ گو آؤٹ دیر اور ایک دم سے آپ بلائنڈلی ہو جائیں گے خاتون گزری تو اب تو میں آپ سے باہر ہو جاؤں گا. پھر آپ پھر نارمل نہیں ہے نا, پرابلم ہے, یا تو کوئی پرابلم ہے, یا تو آپ کی اور آپ کے والدین کی ایک نفسیاتی ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے. دوسری چیز یہ ابھی میں آپ سے بات کہتی, انڈیا میں بھی انہی دنوں میں بہت سارے وائلنس بڑھا ہے. ایک دو لڑکیاں تھیں جو وہاں کی تھیں, اپنا انڈیا کی تھیں, اور ایک لڑکی شی از 33 ایئرز اولڈ, شی گاٹ میرڈ, دوسرے شہر میں چلی گئی, وہاں اس کو مار دیا ڈاوری پہ. اور وہاں پر بھی اماں بیٹے کو چھپا رہی ہیں. مدر واز اے ریٹائرڈ جج, سن واز اے لائر, لڑکا تو بھاگ گیا. اماں جو تھی وہ لڑکی پہ ڈال رہی تھی. دوسری طرف جو سین تھا, بچی لڑکی جو تھی شی واز اے اسمال ایکٹریس ایز ویل, وہ اپنی ماں کو میسیجز بھیجتی رہی, اور اب ماں رو رہی ہیں. تو لوگ ان کو ذلیل کر رہے ہیں, مطلب بیچاری کو, ماں کو, کہ تم آپ لوگ جب آپ کی بیٹی اس وقت کہہ رہی تھی آپ کیوں نہیں لے آئے. خیر اس وقت میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا کوئی ایسا لا ہمیں پاس کرنا پڑے گا ہم اپنے ملک میں بھی کہ شادی ہم کہتے ہیں کہ جی بلڈ ٹیسٹ کراؤ کہ تھیلیسیمیا نہ ہو, فلاں چیز نہ ہو, جینیٹک ہو, تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کوئی ایسا کوگنیٹیو ٹرمپ کے ساتھ بات, کوگنیٹیو از ویئرڈ, کوئی ٹیسٹ ہونا چاہیے اس پہ آپ ایک ڈٹرمن کر سکیں کہ یہ لڑکا انریج تو نہیں ہو جائے گا, لڑکی پہ اپنا غصہ تو نہیں نکالے گا. میرے خیال میں بیکاز فار می مائی ڈاٹر از ویری ویری امپورٹنٹ. وہ بھی میں سوشل میڈیا پہ مجھے لگتا ہے مجھے ریفلیکٹ کر رہے ہیں ان کے, کہ اس میں لکھا ہے, وہ والدین لکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جیل سے نکال دیں گے اگر آپ نے کسی کو مار دیا, آپ پہ تشدد کرا, if you retaliate, اور we will get you out of jail, بٹ ہم گریوز سے نہیں نکال سکتے, مرنے کے بعد تمہیں قبر سے نہیں نکال سکتے. that resonated with me. میری بھی بیٹی ہے, she is very important I think for most people. everyone. تو اس لڑکی کی جان اتنی ہمارے لیے کمتر نہیں ہے. I would want my daughter to also go through a psychological test شاید, اگر دیکھیں وہ تو ممکن اس لیے بھی نہیں ہے نا, کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ اس کے ابھی تک ایسا کوئی ٹیسٹ ہوا نہیں ہے, اور ایسا جو جین آپ کا وائلنس کو ڈٹرمن کرتا ہے وہ ہم ابھی آئسولیٹ کر نہیں پائے, تو وہ ٹیسٹ ہو نہیں سکتا. نہیں اس طرح کا ٹیسٹ نہ ہو, لیکن اس میں سائیکائٹرسٹ کریں, وہ بھی 100% نہیں ہوتا نا, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اگلے کے ٹریگرز کیا ہیں. تو جب ٹیسٹ آپ کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا ٹریگرز کیا پڑے گا, لیکن اس میں یہ کہ کچھ قانون سازی ایسی ہونی چاہیے کہ امپلیمنٹیشن ضروری ہے. امپلیمنٹیشن قانون سازی تو بہت ہوئی بھی ہے, اور یہ بتانا پڑے گا کہ اگر آپ اس طرح کچھ کریں گے برڈن آف پروف آپ پہ جائے گا. اور میرا خیال ہے سوسائٹی کو بھی اس پہ ریاکشن دینا چاہیے کہ اگر آپ کے آس پاس کہیں پر کسی بچی کے ساتھ شادی کے بعد پہلے کوئی زیادتی ہوتی, کوئی ظلم ہوتا ہے, تو لوگ اس پہ آواز اٹھائیں کہ بھائی کل کو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی باہر نکلے گی. کیونکہ دیکھیں اب زمانہ ایسا آ رہا ہے کہ اب لڑکیوں کو بھی نکلنا ہے نا کام کے لیے. اب وہ زمانہ نہیں, پرانا وہ والا ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا بدل رہی ہے, حالات بدل رہے ہیں, آپ کی جو تنخواہ ہے یا کمانے کی کیپیسٹی ہے لوگوں کی وہ بھی بدل رہی ہے. تو اب خواتین کو بھی نکلنا ہے, تو ان کی سیکیورٹی سیفٹی انشور کرنا, اور صرف شادی کی بات نہیں ہوتی, ویسے بھی گھر سے نکلے تو میرا خیال ہے اس میں سوسائٹی کو, مجھے, آپ کو, محلے والوں کو, سب کو اس پہ ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اپالوجسٹ کی آپ نے بات کی نا, فیس بک پہ میں نے دیکھا یہ جو بڑے میاں کا نہیں کیس ہوا تھا, جو کتنے سال کے تھے, کتنے 68 نا شاید, تو جنہوں نے اپنی بیوی کو قتل کیا, تو اس نے ان کی تصویر لگا کے خاتون کہہ رہی ہے, ایک تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نا یہ بے موسمی جو مینڈک کی طرح ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ آ گئے نا, تو وہ خاتون کہنے لگی
اس میں لکھ رہی ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ کسی نے ان صاحب کی نفسیات کے تو دیکھا ہی نہیں کہ وہ کس تکلیف سے گزرے ہوں گے, کہ ان کی کتنی محرومی رہی ہوگی اتنے برس سے. اور یہ او بھائی تم ایک خاتون کا مرڈر ہوگا, تم ان کو جسٹیفائی کر رہی ہو کہ ان کے کسی نے نفسیات کو. اور وہ جو خاتون جن کو مار دیا, جو ان کی بیوی تھی, ان صاحب کے 4 بچے, خود بتایا انہوں نے انٹرویو میں, جس عورت نے 4 بچے پالے ہوں, پیدا کیے ہوں, پالے ہوں, گھر سنبھالا, تو اس کے آپ سوچیں کہ وہ کس جسمانی پریشر سے گزری ہوگی, مینٹل پریشر سے گزری, اور اس طرح کا آدمی کے ساتھ زندگی گزاری. اس کے بعد بھی ان کے تو خواہشات ہی نہیں ختم ہو رہی. اور پھر اس پہ آ کے لوگ کہتے ہیں بھائی اسی لیے اسلام میں تیسری چوتھی شادی, دوسری شادی کی اجازت ہے. مطلب آپ سوچئے, فائن پرنٹ نہیں پڑتے نا اسلام میں بھی. یہ تھوڑی کہ آپ شادیاں کرتے رہے اور عورت کو آپ بس ختم کر دیں. یہ صاحب جو تھے, ان کی باڈی لینگویج اور جس طرح سے یہ گفتگو کر رہے تھے, وہ اتنا اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ میں تو بالکل ہی جو ہوں, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, بے گناہ سا ہوں, اور میں لوگ میری بات سمجھ. جو ان کا طریقہ تھا, مجھے حیرت ہو رہی تھی, ان کو بالکل خوف نہیں ہے. قتل کر کے آیا ایک آدمی, قتل کی معافی بھی نہیں ہے, اور آپ قتل کر کے آ گئے ہیں, اور آپ اتنے آرام سے بتا رہے ہیں جیسے آپ نے کوئی مارکا مارا ہے. بھائی آپ کس قسم کی آپ کی سوچ ہے, کیا آپ کا مسئلہ ہے؟ مطلب انسانی سوچ تو نہیں عورت کو تو لگتی نا. انسان نہیں سمجھ رہے نا. نہیں, اس آدمی کی بھی, یہ جو بڑے میاں تھے, ان کی بھی That's where I say the test, psychological test. اچھا, اور اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ کہ جب یہ خبر آئی باہر, تو کئی آدمی تھے, کیونکہ ہمارے ہاں مردوں کو نا بڑا انکمفرٹیبل, ایون خواتین کو یہ بڑا انکمفرٹیبل لگتا ہے اس قسم کی سچویشن, جہاں ایک آدمی کہے کہ جی وہ میرے ساتھ نا جسمانی تعلق نہیں بنانا چاہ رہی تھی, تو میں نے اس لیے اس کو مار دیا, بار بار مجھے منع کر رہی تھی. ہاں, جسٹیفائی کرے. تو اس کو, کیونکہ وہ لوگوں یہاں پہ ہمارے لوگوں کے لیے ریپ ہو جائے وہ اس سے امبیرسمنٹ نہیں ہے. مطلب شادی کے باہر ایکسٹرا میرٹل جو بھی معاملات ہیں, چاہے وہ سیکس ریلیٹڈ ہوں, جو بھی ہوں, اس پہ کسی کو امبیرسمنٹ نہیں ہوتی. شادی کے اندر جو معاملات ہیں اس میں لوگ بڑے امبیرس ہو جاتے ہیں. تو اس کو چھپانے کے لیے کہہ رہے ہیں بھائی وہ بچوں نے مار دیا ماں کو, جائیداد کا مسئلہ تھا, وہ اس کو گھما رہے ہیں. ابھی کسی کو کچھ نہیں پتا. یہ صاحب خود گیا, یہ آدمی خود گیا اور اس نے بولا میں نے مارا. لوگ اس کی طرفداری کر رہے ہیں, اپنی طرف سے کہانیاں بنا رہے ہیں. شاید کوئی کہانی نکل آئے. زینب آپ تو بچی تھی نا, اس کو جو قتل کیا تھا جس شخص نے, لوگ اس کی اچھائیاں بتا رہے تھے کہ یہ تو ہر محفل میں یہ قرت کرتا تھا, تو یہ تو اتنا شریف تھا, اتنا. آپ جسٹیفائی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. جو آدمی اتنا بڑا بھیانک کام کر سکتا ہے, اور وہ بھی ایک چھوٹی سی بچی. چلے عورت کو 1 منٹ میں آپ ہٹا دیں, وہ تو بچی, اسے کیا پتہ ہے اس بچی نے آپ کا کیا بگاڑا تھا جو آپ نے اس کو مار دیا اتنی بے دردی سے, اور اس کو کوڑے بھی پھینک دیا, وچ شوز کہ آپ اس کو کوڑا سمجھ رہے ہیں. اور آپ نے وہیں پھینکا جہاں آپ رہتے ہیں. آپ کو اتنا بھی ڈر نہیں تھا, خوف ہی نہیں تھا کہ کوئی دیکھ لے گا. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں بہت زیادہ اس پہ فوکس کرنا پڑے گا. وہی جو پہلے بات ہوئی نا کہ ہمارے ہاں لڑکوں کی تربیت میں بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. ماؤں کو بھی سکھانا پڑے گا. نہیں, اس میں بڑی اچھا, ایک میں کسی کا کلپ دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا, وہ ینگ بچی ہے, اس نے یہ کہا کہ جو پیٹریارکی ہے یا مسوجنی ہے, یعنی عورتوں سے جو نفرت والا سارا معاملہ ہے یا ان کو کمتر سمجھنا ہے, اس کے وہ مرد خود ڈائریکٹلی نہیں کرتے, وہ عورتوں کو گروم کرتے ہیں, ٹریننگ دیتے ہیں, اور پھر ان کو عورتوں کو کہتے ہیں تم کرو. وہی جو اپولوجسٹ خواتین جو آ جاتی ہیں نا اس کے دفاع میں, مردوں کے دفاع میں, یہ عورتیں ٹرین ہوئی, گروم ہوئی ہوئی ہیں. وہ جیسے نہیں ہوتا آپ کے اپنے کڈنیپر اگر جو ہو جاتا ہے, اسٹاک ہوم سنڈروم جو ہوتا ہے, کہ بھائی, اور میں سننے والوں کو بتانا چاہوں گی کہ اسٹاک ہوم سنڈروم وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی, دیکھا یہ گیا ہے کہ لڑکا یا لڑکی جب کڈنیپ ہو جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے کڈنیپر سے ان کی انسیت ایک بن جاتی ہے. یہ اس پہ بیس تھا نا, ایک لڑکی کو اٹھا کے لے گئے اسٹاک ہوم میں, اور وہ وہاں سے رکھا تھا, پھر وہ اپنے انہی کی سائڈ سے لڑنا شروع ہو گئی, اور ان کو محبت ہو گئی, کیونکہ وہ مائنڈ ایک طرح, اچھا یہ سارا دماغ کا ہی کھیل ہے, کا معاملہ ہے کہ اس کو لگا کہ اپنے پروٹیکشن کے لیے کیا, اس کو لگا کہ مجھے اس سے محبت ہوگی, تو اسٹاک ہوم سنڈروم. تو بالی ووڈ وغیرہ جو موویز میں بھی تو یہ دکھایا جاتا ہے, ہمارے پاکستانی ڈراموں میں بھی یہی ہے, جو آ کے ماچو بنا ہے, گہری آواز میں بات کر رہا ہے اور مار پیٹ رہا ہے, بھائی وہ ہیرو, واہ واہ. مطلب ایک آدمی تمیز سے انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے, سلجھا ہوا ہے, وہ ہیرو نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا, تو یہ ہمارے ہاں خواتین جو ہیں
ان کو اسٹاک ہوم سنڈروم، جو اپولوجسٹ خواتین ہیں، مجھے لگتا ہے یہ اسٹاک ہوم سنڈروم ہے. کیا مرد ان کو گروم کرتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں، بھائی تم ہمارے بہاف پہ جا کے تو دفاع کرو ہماری کرتوتوں کا. تو میں ماں غلط کہہ گئی، والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو دیکھیں، اور ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے اور ٹیچرز کو پتہ چل جاتا ہے. بچپن سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے میں کیا ٹریٹ ہے. کچھ بچے بہت بلی ہوتے ہیں، کچھ بہت مارتے ہیں، کچھ بہت انریجڈ ہو جاتے ہیں. آپ مارکرز بچپن سے دیکھ رہے ہیں. اکثر ہم سنتے ہیں کہ نہیں وہ بچپن سے ہی مارتا تھا یا مارتی تھی، وہ بہت لڑتی تھی. تو یہ چیزیں آپ کو بچپن سے، آپ اس کو پھر وہیں سے نرچر کرنا شروع کریں. اچھا یہ تو آپ بات کر رہے ہیں نا جو پڑھے لکھے ماں باپ یا تھوڑے سے پڑھے لکھے یا جن کا تھوڑا سا شعور ہے. جو انڈیا میں مارا ہے وہ ریٹائرڈ جج تھی. تو پڑھے لکھے ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح تربیت یا وہ کر دیں گی. وہ خاتون تو الٹا لڑکی پہ کیس لگا رہی تھی کہ اس کا کیریکٹر خراب تھا، وہ ڈرگز لے، اینڈ شی از اے ریٹائرڈ جج، ویری ریسپیکٹڈ تھی. وہ اپنے اولاد پہ بات بیٹا آتی ہے تو سب غائب ہو گیا، ہی از اے کرمنل لائر. ایسے لوگ نہیں تھے، اور وہ بھی جہیز کے لیے مار دیا بہو کو. تو سوچیں کہ پڑھے لکھے ہونے کی نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پڑھے لکھے سے میری مراد یہ کہ باشعور ہو، لیکن وہ کتنے لوگ ہوں گے پاکستان میں. اتنا زیادہ جو خواتین اور بچوں کے خلاف کرائم ہوتا ہے، اس کے جو پرپیٹریٹر جو مجرم ہوتے ہیں وہ تو ان فیملیز سے میجورٹی، میں سب کی بات، میجورٹی آتی ہے جو لو انکم فیملیز سے آتی ہے. تو وہاں کہاں شعور کے بچہ، وہ تو ان کو ہوش ہی نہیں ہوتے، بچے پیدا کر کے چھوڑا ہوا ہوتا ہے کہ کون کس میں وائلنس. میں ڈیفر کروں گی. ابھی جو ایک جو ماسیاں ریپ ہوتی ہیں اور گینگ ریپ بھی ہوئی ہے، تبسم تھی ایک بچی جو لاہور والا تو وہ تو ہائی کلاس لوگ تھے یا لیڈس تھے. بالکل. تو وہ لوگ مجھے لگتا ہے ان کے جو جرائم ہے وہ چھپ جاتے ہیں کیونکہ وہ رپورٹ ہی نہیں ہونے دیتے، باہر ہی نہیں آنے دیتے. تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ جی جو لو انکم گروپ ہے شاید ان میں کرائم زیادہ، وہ بھی رپورٹ نہیں ہوتے، اتنے ہوتے. تو مجھے لگتا ہے کہ اٹس این اوور آل سوسائٹل ایشو. اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ اکراس اکنامک گروپس آئی تھنک اٹ ڈز. کرائم تو کوئی بھی کر سکتا ہے. جیک دی ریپر جو فرسٹ والا تھا جو 19 سینچری میں تھا، اس کو تو یہ کہتے ہیں کوئی بہت ایلیٹ فیملی کا تھا. جو یہ ابھی بھی آپ نے دیکھا ڈی این اے بھی لا رہے ہیں تو کوئی رائل وہ نکل رہا ہے. تو اٹ ڈزنٹ میٹر. آئی تھنک اٹس جسٹ the makeup of your personality, the experiences you've had. Yeah, maybe you're born with it. I'm not an expert. Maybe people are born gene with that. identify نہیں ہوئی. You never know. You never know. Maybe it's a gene, but we don't know that yet. لیکن جو بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ ماں باپ اور گھر کے لوگ اور محلے کے لوگ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون شخص یا لڑکی یا لڑکا آگے جا کے، جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ اندازہ لگا لیتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ اپولوجسٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بچے کو نہیں قندیل کے اس میں لے لیں. بھائی کو، بیٹے کو بچانے کے لیے ماں باپ نے پہلے اس کو کہا تھا کہ اس نے قتل کیا، بعد میں اس کو بچانے کے لیے وہ آگے. تو اس میں اب ہم کچھ کر نہیں سکتے نا. تو ہمیں بارہا یہ چیزیں یا تو ایسا کنٹینٹ بنوایا جائے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں، ان کو ایک حکومت کو بھی ساتھ دینا پڑے گا. سائیکائٹرسٹ بلائیں، ان کو سائیکالوجسٹ بلائیں. لیٹس گیٹ ٹوگیدر، گیٹ ادر پیپل ٹوگیدر، گیٹ ویمن ٹوگیدر، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ این جی او کی بریگیڈ کی خواتین. آئی تھنک دے آر مور کانشیس. ہاں ٹھیک ہے وہ شاید اس کلاس سے نہیں ہے، لیکن پھر وہی بات ہے، کرائم کسی بھی کلاس میں ہو سکتا ہے. لیٹس گیٹ ٹوگیدر اینڈ ٹرائی ٹو سالو دس. کیونکہ کیوں ہماری لڑکیاں بارہا ٹارگیٹڈ ہو رہی ہیں. چلے لڑکیاں، بچے بھی تو ہو رہے ہیں، وہ بھی کوئی نہیں لفٹ دیتا. اچھا لبنہ یہ بتائیے، بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتی ہے ہر سال جب معاملہ عورت مارچ پہ اٹھتا ہے. تو عورت مارچ کے جب بھی ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پہ جو خواتین آتی ہیں، بڑی بات ہے وہ آتی ہیں اور وہ ہر طبقے کی خواتین کے لیے آواز اٹھانے کے لیے آتی ہیں. لیکن میں نے وہاں پر جو بہت غریب طبقہ ہے، جو محنت کش طبقہ ہے نا، جو ماسیاں ہیں جو کام کرتی ہیں، ان کو کبھی بھی نہیں دیکھا وہاں پہ. ٹھیک ہے، شروع میں آج سے کوئی 25-30 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں کہ جب اس وقت یہ خواتین کے حقوق کی چھوٹے چھوٹے ایک ہوتے تھے، مارچز ہوتے تھے یا ایسے پروٹیسٹ ٹائپ ہوتے تھے پریس کلب کے سامنے یا کہیں پر. تو وہاں پہ دیکھا تھا تو کرنگی سے، لانڈی سے وہ گاڑیاں، این جی او کی خواتین گاڑی بھر کے آ جاتی تھیں وہ ماسیاں، اور وہ ان کو کھڑا کر دیتے تھے اور تاکہ دکھانے کے لیے کہ ان کی پارٹیسپیشن ہے. وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیز ختم ہو گئی. ابھی اس وقت جو عورت مارچ ہوتا ہے اس میں ہم وہ چیزیں نہیں دیکھتے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو عورت مارچ ہے اس کا اتنے برسوں میں کیا کوئی امپیکٹ پڑا ہے خواتین؟ پڑا تو ہے. اچھا، کس حساب سے؟ ان سلوگنز کے لحاظ سے ایک تو یہ مین پیج بن گیا ہے کہ لوگ ہر آدمی اس پہ بات کر رہا ہے. کرٹیسزم زیادہ ہو رہا ہے بیچاروں کو، لیکن کم سے کم انہوں نے ڈائلاگ سٹارٹ کیا ہے
کہ مرد بھی پوچھتے ہیں بھائی یہ کیا بےہودگی ہے اور سلوگنز خراب ہیں یہ وہ. تو میں بھی یہ شوق او استعمال کیا ہے انہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں جی یہ بےہودہ ہے, تو لوگ دوسرے جو ان کے وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ریپ اور مرڈر عورتوں کا نہیں ہے بےہودہ, تو آپ اس کے بارے میں سننے کے لیے آپ کو برا لگتا ہے. تو یہ بہت ہی ڈیلیکیٹ جگہ ہے, اور یہ خواتین میرے خیال میں بہت بریو ہیں کہ ابھی تک لگی ہوئی ہیں اس کام پہ, اور انہوں نے لوگوں کو میرے تو اپنے ایکسپیرینس سے میرے کولیگز تھے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہوتا ہے, عورتیں کیوں کہتی ہیں, تو انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کے اپنے گھر کی خواتین بھی ہراس ہوتی ہیں, گھر میں بھی ہو رہی ہوں گی کچھ عورتیں, اور باہر نکلتے ہی ہر عورت کو پتہ ہے. اگر کوئی عورت مجھ سے آ کے کہ میں ہراس ہوئی, میں آئی وونٹ ایون آسک ہر, کیونکہ وی نو مرد نہیں مانے گا, کیونکہ وہ گزرتا نہیں ہے اس طرح. تو جب تک مرد سے آپ ڈائلاگ کنٹینیو نہیں کریں گے, میرے خیال میں ہم صرف 8 مارچ کو نہ کریں, پورے سال کریں گفتگو کہ بھائی یہ مسائل ہیں خواتین کے. مان لیا 2 اسپیشیز کہتے ہیں ان کو, مین آر فرام وینس, ویمن آر فرام وینس, مین آر فرام مارس, مے بی وی آر, ہمارا میک اپ الگ ہے, ہمارا ڈی این اے الگ ہے, ہم الگ ہماری فنکشنالٹیز ہیں باڈی کی, تو پھر ہمارے مسائل بھی دیگر ہیں. تو وہ شاید مردوں سے ہم بات ہی نہیں کرتے, خواتین چھپا بہت لیتی ہیں نا کہ چلو کوئی بات نہیں, مینٹل کمپوزیشن بھی الگ الگ ہے نا, ڈفرینٹ ہے. تو پھر خواتین کو ہیو ٹو میک این ایفرٹ ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ کہ بھائی یہ مسائل ہیں, وی آر ناٹ جسٹ ہیئر ٹو سلوگنز آپ کو اریٹیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے, سلوگن کے پیچھے ایک بیک سٹوری ہے. اور دوسرا خواتین کو پھر میں یہ کہوں گی کہ یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو بیٹے ہیں جو ان کی تربیت پہ توجہ دیں. تو مرد بھی کرے نا, باپ کو بھی رول ماڈل بننا ہے, کرے نہ کریں وہ ایک, لیکن خواتین تو کر سکتی ہے نا, چونکہ خواتین کا ایشو ہے تو خواتین تو کر سکتی ہیں کہ اپنے بیٹے کی تربیت تو ٹھیک کریں. نہیں تو دادی جو ہیں وہ بھی انشور کر رہے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے رول ماڈل بنے اپنے پوتے کے لیے. وہ تو دیکھیں نا اب آج کل کی خواتین پڑھی لکھی ماں پٹ رہی ہے تو اس کے لیے نارمل بات نہیں, لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں نا, پھر اس ماں کو تھوڑا سا سٹینڈ لینا ہے. یا اب جو بچیاں آ رہی ہیں تو وہ باشعور ہیں, وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سا کچھ جانتی بھی ہیں, سمجھتی بھی ہیں. ان لوگوں کو چاہیے کہ اب یہ اپنے اگر ان کے آگے جو بھی ہو بیٹوں پہ خاص طور پہ توجہ دیں. مجھے ایکسپیرینس یہ ہوا ایک کہ ماں جتنا بھی بیٹے کو سمجھا لے, جو وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو بہت ہی پیئر پریشر ہوتا ہے, تو کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں آ جاتا ہے شوونزم تھوڑا بہت یہ وہ. تو ڈسکشن گھر میں جاری رکھنا چاہیے, ماؤں کو, باپ کو بھی, اور بہنوں اگر بہنیں تو ان سے گفتگو رکھنی چاہیے کہ آپ سنیں اس کی بات. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں عورتیں تو یو شوڈ آسک کہ کہاں سے تم نے سنا, کیوں کہہ رہے ہو تم, عورت تو تمہاری بہن بھی ہے, میں بھی تمہاری ماں ہوں, تو کیوں کہہ رہے ہو ماں سے, عورت سے کیا نفرت ہو رہی ہے. تو آئی تھنک جب تک ڈائلاگ ہم نہیں کریں گے, اور ہم ڈائلاگ ہی نہیں کرتے. نہیں ہمارے یہاں تو برا سمجھا جاتا ہے نا کہ مائیں بھی نہیں پوچھتی نا, اگر لیٹ ابھی آپ کہہ رہے ہیں بیٹا لیٹ آئے گا تو ماں نہیں پوچھے کہ لڑکا ہے. یا اگر میرا بیٹا آگے مجھ سے کہ میری 4 گرل فرینڈس ہوں گے, اوکے, اب میری بیٹی کہے گی تو میں کہوں گی گھر بیٹھو, کریں گے نا ہم لوگ یہ. مطلب ایک میرے خیال میں لوگ یہی کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ. تو یہ بھی میں یہ نہیں کہہ رہی لڑکیوں کے کہتے ہیں اور لڑکوں سے, آئی مین وی شوڈ گیو دیم اے لٹل مور اسپیس, ٹاک ٹو دیم, ڈائلاگ ہونا چاہیے ہاں لڑکوں کے ساتھ کہ ان کو معاملات سمجھ میں آئیں. اور اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ ماں باپ کو یہ انشور کرنا پڑے گا آگے جو بھی, اب جو بڑے ہو گئے یا وہ تو چلے اب کیا بدلیں گے, اب جو آنے والے لوگ نسلیں ہیں ان کے لیے یا جو ابھی ہوں گی, تو ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بھائی آپ جو ہے اپنے لڑکوں کو یہ چیز سمجھائیں کہ وہ آپ کی جو بیٹی ہے وہ اس کا بھائی ہے نا, تو بھائی کی طرح رہے, باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں لڑکوں پہ یہ ایڈیشنل رسپانسبلٹی ڈالی جاتی ہے چھوٹی عمر سے, بہن بھلے بڑی ہو, تم اس کے پروٹیکٹر ہو, تم پہ اس کی ذمہ داری ہے, تم اس کے آنر کے محافظ ہو. بھائی تم کو چھوٹا بچہ ہے, دونوں انڈیویجول ہیں, دونوں ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں. یہ اس طرح سے ریز کرنا چاہیے نا, لڑکی کو بھی ہو کہ بھائی آپ بھی ذمہ دار ہیں, آپ بھی ذمہ دار ہیں, یہ ہے نا, اس طرح سے. مجھے لگتا ہے کہ اسکول اور یونیورسٹیز سے لے کر سارے ڈپارٹمنٹس میں اویئرنیس کی سیشنز ضروری ہیں اور کلاسز, کہ آپ ناولٹی نہ سمجھیں گے عورت کو عجیب سی عجوبہ سی چیز ہے اور لڑکیاں سمجھو ہو عجیب, جیسے اس وجہ سے زیادہ مجھے لگتا ہے پرابلم ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کو عجوبہ بنا دیں تو وہ ایکسپلور ضرور کرتے ہیں, اور ینگ ہوتے ہیں, وہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر وہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا قدم اٹھا لیں جس سے مسئلہ ہو جائے کہ ان کو نقصان پہنچ جائے. مجھے لگتا ہے کہ ناولٹی ختم کرنی چاہیے, اور ہمیں یہ بار بار بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے بتانا پڑے گا کہ دیر آر لاز, قوانین ہیں, اس کی سزائیں بھی ہیں.
یہ اور یہ and بتائیں nobody is above the law. نہیں، اور وائلنس جو ہے وہ ماچوازم نہیں ہے، ہاں ہے نا؟ وائلنس تو ہونا ہی نہیں اور چاہیے ڈراموں میں سب سے relationship پہلے کرنا، میں ایک دو ابھی آج کل پاکستانی ڈراموں کی کلپس گزرتی ہیں میری نظر سے نا، اس میں آپ جب اسکرول کر رہے ہو بھائی، اس میں جس کو ہیرو کو دیکھو وہ گنڈاسا لیے کھڑا، وہ پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے، اور اسی کو وہ تو پہلے زمانے میں ہیرو اور ولن کے درمیان ایک کلیئر لائن ہوتی تھی، ہیرو ہر وقت جا کے نا اینگری مین نہیں بنا رہتا تھا، بالکل. تو وہ چیز واپس لانے کی کہ ہیرو کا مطلب ہے somebody who's soft spoken, somebody who's intelligent، جو پڑھا لکھا ہے، جس کو چیزوں کی سمجھ ہے، جو رشتوں کو لے کر چلنا چاہتا ہے، وہ ہیرو ہے. بالکل. یہ آ کے تو ہیروئن کو کڈنیپ کر رہا ہے تو یہ ہیرو تو میں نہیں نے ہو تو گیا. اپنے بیٹے سے کہا، میں نے کہا یہ ہرگز نہیں سمجھنا، کمنگ فرام اے وومن، women do not like heavy weight آرنلڈ شوارزنیگر والے جسم اور ٹرمینیٹر ٹائپ بندے اور گندی زبان اور وہ جو ماچو بننے کے لیے. میں نے کہا خواتین پٹ آف ہوتی ہیں ان چیزوں سے. نہیں، اگر شروع میں کسی کو پسند آ بھی گیا تو تھوڑے دن بعد پٹ آف ہو جاتا ہے. میں نے کہا عورت کے لیے ایک ہے کہ آپ اس کو عزت دیں، انٹلیکچوئل باتیں کریں، اور کوئی ایسی زبان نہ استعمال کریں سے وہ انکمفرٹیبل ہو. اور آپ کے ہونے سے لڑکی کو کمفرٹیبل فیل کرنا چاہیے، سیف فیل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اپنے بنے ہوئے مرد بننے کے لیے آپ لڑکوں کے ساتھ کریں. ویمن ڈونٹ لائک دیز تھنگس. سو اف یو وانٹ ٹو اٹریکٹ اے وومن ایون ایز اے فرینڈ، یو ہیو ٹو چینج دا وے یو ڈیل ود دم. یہ نہیں کرنا کہ میں اکثر دیکھتی ہوں کالج اور یونیورسٹی کے لڑکے ہوتے ہیں وہ ماچو بنے ہوئے اور گفتگو عجیب سی کر رہے ہیں اور رف ہو رہے ہیں. آپ لڑکوں میں کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یو ہیو ٹو ہیو اے ڈفرنٹ اپروچ ٹو ویمن. جب آپ کی بیٹی ہوتی ہے، باپ جب بنتے ہیں لڑکے، تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کو نازک اس سے ٹریٹ کرتے ہیں، لڑکوں کو رف کرتے ہیں. اٹس نیچر. تو اسی طرح آپ ان کو بچپن سے سکھائیں کہ بھائی یہ دو ڈفرنٹ وہ ہیں کہ لڑکا مار رہا ہے بہن کو تو لوگ اس کو وہ کر رہے ہیں مار رہا ہے، وہ اس کی چوٹ لگ سکتی ہے، اس کے اندرونی کوئی چوٹ لگ سکتی ہے. بھائی تھوڑا سا آپ شروع سے سمجھائیں نا کہ، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یو کین پروٹیکٹ ہر وین شی نیڈز یور ہیلپ. جو پوچھ جب وہ مانگے آپ سے ہیلپ مانگے، آپ اس کے بہن بھائیوں میں وہ ہونا چاہیے ایک انڈرسٹینڈنگ. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، کٹ آف کر دیا بہن بھائیوں کو بالکل. تو وہ جو ہمارے ہم دیکھتے تھے، ہمارے جو رشتہ تھا بھائی، آئی کین ٹاک ٹو مائی بردر اباؤٹ اینی تھنگ ان دا ورلڈ، اور مجھے پتا ہے کہ ہی ول ہیو مائی بیک. کوئی کچھ کہوں وہ کھڑا ہوگا وہاں، میں غلط بھی کہہ رہی ہوں گی وہ کہے گا ہاں میں کھڑا ہوں. تو یہ کرنا چاہیے لڑکوں کو. تو یہ صرف ان کو شعور جب آئے گا جب آپ ان کو بتائیں گے. اگر وہ صرف میل ڈومینیٹڈ اس میں رہیں گے تو ظاہر لڑکے تو بالکل ڈفرینٹ طریقے سے کام کھیل بھی ان کا رف ہوتا ہے، بولنے کا اسٹائل. اینڈ ان کو چینج کیوں کریں، وہ لڑکے ہیں. لیکن ان کو بس یہ بتانا ضروری ہے کہ جب لڑکی ہو، جیسے مائی سن ٹولڈ می دا فیو ڈیز ویکس اگو کہ ان کے یہاں کوئی شام تک ایونٹ ہوا تھا تو سارے لڑکے رکے تھے جب تک لڑکیوں کی سیف ڈرائیوز نہیں آ گئی اور ان کے نمبرز وغیرہ. آئی واز ویری پراؤڈ. میں نے کچھ کہا نہیں اس کو، نہ بچے تو ہو جاتے. میں نے کہا اتنی دیر کیوں گی، دے ہیڈ ٹو گو اینڈ وی ڈidn't want to leave them. دیکھیں مگر یہ نا جین زی ہے. اینڈ لائک میں ہمیشہ کہتی ہوں آئی ایم سو امپریسڈ ود دس جنریشن زیڈ اینڈ الفا، بیکاز ان کی سوچ الگ ہے. یہ سوشل میڈیا کے دور کی پیدائش ہے تو یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، سمجھتے ہیں. یہ اللہ کرے یہ چلتے رہیں کیونکہ کرائم تو نہیں رکتا نا. نہیں، کرائم نہیں رکتا، کرائم تو رکتا نہیں ہے. وہ صرف معاشرے میں تھوڑی سی تبدیلی لانی پڑے گی، اور سوشل میڈیا جب یہ اور لاز کی امپلیمنٹیشن ہونی پڑے گی، امپلیمنٹیشن اور اویئرنیس. اور آپ کو وہ کرنا پڑے گا. آپ کو جیسے سزائیں ہوتی ہیں تو ان کو اپ ہولڈ کرنی پڑیں گی. جیسے ابھی پچھلے میرے خیال ہے 2-3 ہفتے میں ہوئی ہیں 1-2 سزاؤں کو اپ ہولڈ کیا نا. سزائے موت کو بھی کیا. کتنا اچھا تھا وہ کہ انہوں نے، میں تو خوف میں تھی کہ یہ ختم وہ جو ہائی وے والے کیس میں اپ ہولڈ کیا ہے. زبردست کام ہوا یہ. لوگ کہتے ہیں جی ان کو پھانسی یا ان کو قتل کر کے کیا فائدہ ہوگا. اس سے یہ ہوگا لوگوں کے دل میں ڈر بیٹھے گا. اور اگر کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم وہ بندہ باہر بیل پہ آ کے پھر دوبارہ وہ کرائم نہیں آنا ہی نہیں چاہیے اس کو بیل پہ. بات یہ ہے کہ جو ڈیٹرنس ہے نا وہ سزا سے آتی ہے. یہ آپ کا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ آپ جرم کی اگر سزا نہیں ہوگی، خوف نہیں ہوگا سزا کا، تو جرم نہیں رکے گا. یہ نہیں، اور ہر چیز میں ان کو مذہب سمجھ آتا ہے، اس میں بھی آنا چاہیے کہ ہاں، لیکن پھر اس کے لیے کہ آپ کا جو انصاف کا نظام ہے وہ صحیح ہو، پروسیکیوشن ٹھیک ہو. بہت سے کیسز میں اکثر معاملہ پروسیکیوشن کی کمزوری کا بھی ہم نے دیکھا ہے. اچھا میں آخری بات اس سے پہلے آپ کچھ کریں، میں بات کر رہی تھی ایک رولنگ آئی تھی وہ انڈیا سے آئی تھی اتفاق سے، کیونکہ وہاں بھی عورتوں پہ بہت تشدد ہوتا ہے. پچھلے 1 سال میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہاں سینکڑوں ہوئے ہیں فرام جنوری ٹل ناؤ، سینکڑوں کیسز ہوئے ہیں تو انڈیا میں ہزاروں میں ہوئے ہیں خواتین کے خلاف. تو وہاں ایک رولنگ آئی تھی، یا اٹ واز اے ججمنٹ، جس میں اس میں بندے نے، جج نے کہا کہ ہمیشہ آپ کی بہو کیوں مرتی ہے انگیٹھی پھٹنے سے، بیٹی کیوں نہیں مرتی آپ کی.
تو یہ بہت اچھا سوال ہے کہ واقعی آپ تشدد سے مطلب جو نیچرل کازز یا جو بھی ہے اس میں بہو مر رہی ہے بیٹی نہیں. دوسری چیز یہ ہمیں بار بار لڑکوں کو بتانا پڑے گا کہ آپ ماچو ہیں نا, تو پھر آپ لڑکی کے باپ کے سے پیسے لے کے جہیز لے کے آپ بہت بڑے ماچو بن جائیں گے. اگر آپ اس پہ غیرت نہیں جاتی کہ میں کسی سے بیوی اپنی لانی تو آپ اپنے بلبوتے پہ لائیں. آپ اس کے باپ سے لے رہے ہیں, آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے اس کے باپ کے پیسوں سے آپ اپنی زندگی بنا رہے ہیں. تو یہ ہمیں شروع دن سے بتانا پڑے گا لڑکوں کو کہ بھائی آپ کو زندگی بنا رہی ہے, آپ کو شادی کرنی ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. اسلام میں بھی ہے, وہاں تھوڑی کہتے ہیں کہ جی ہم پال لیں آپ کی پوری فیملی کو. لڑکا الگ اپنی زندگی بنائے, وہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. ہمیں یہ چیزیں بتانی پڑیں گی کہ آپ لڑکی کو وہ نہ سمجھیں گے کہ آپ کا پے چیک ہے کہ جی ابا اگر گاڑی بڑی دیں, بتائیں آئی ڈونٹ نو دا کارز, جو بھی مجھے مرسڈیز پتا کہ میں غریب آدمی, مجھے وہی اچھی لگتی ہے کہ مرسڈیز دیں گے تو ہم شادی کریں گے, جہیز میں دیں گے تو فلاں دیں گے, گولڈ دیں گے. یہ ان کی ذمہ داری نہیں کہ آپ کو پے کریں. آپ میں کتنے مرد ہیں کہ آپ عورت کو سپورٹ کر پا رہے ہیں؟ یہ بے غیرتی ہے نا. یہ مردانگی ہونی چاہیے کہ دیکھیں کہ آپ اپنے کم پیسے ہیں اسی میں پالیں, مگر آپ کلیئرلی کہیں کہ مجھے آپ سے نہیں چاہیے. مجھے لگتا ہے عورت کی نظروں میں اس مرد کی عزت بڑھ جائے گی اگر وہ کہے آپ کے ابا کے پیسوں سے مجھے نہیں پالنا, یو آر مائی ریسپانسبلٹی. ایک ایڈ بھی آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اچھا, اس میں ساس جو ہوتی ہے نا, وہ بھی آ کے جو ہونے والی ساس ہے وہ بھی کہتی ہے نہیں جی ہمیں تو استری بھی چاہیے, تو ہمیں یہ بھی چاہیے. ارے بھائی تمہارے گھر استری نہیں ہے تو تم بیٹے کی شادی کرنے کیوں چلے؟ یہ والی بات ہے نا, ایبسولوٹلی فنی, ریڈیکولس. بلکہ لوگوں کو تو ریجیکٹ کر دینا چاہیے. ہاں بھائی اگر آپ کا بیٹا اس میں اتنی بھی نہیں ہے کہ بیوی کو پال سکے تو پھر ہم آپ کو بیٹی کیوں دیں. یہ ہونا چاہیے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مرد وہی اچھا ہوتا ہے جو اپنے بلبوتے کہ ٹھیک ہے میں 2 روٹیاں کھلا سکتا ہوں مگر میں اپنے پیسوں سے میں آئی ووڈ سلوٹ دیٹ گائے. ہاں, یا پھر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی اگر مجھے لگا کہ میں پیسے اتنے نہیں کما پا رہا تو ہم میاں بیوی مل کے کمائیں گے اور مل کے گھر چلائیں گے. ہاں, لیکن اگر آپ جو یہ ڈاوری ڈیتھس ہو رہی ہیں, اگر آپ کتنے کم وہ ہیں اپنے اوپر, آپ کا ٹیلنٹ ہی نہیں کہ آپ دوسرے مرد سے, آپ کو شرم نہیں آ رہی. مطلب مردوں میں تو ایگو ہوتی ہے نا کہ آپ ایک مرد سے پیسے لے کے اسی کی بیٹی کو پال لیں. I don't get that concept at all. ہاں, it's absolutely ridiculous. I know. لبنہ, تھینک یو, بہت بہت شکریہ, بڑا مزہ آیا. Thank you so much. گڈ کانورسیشن, نیسیسری کانورسیشن, اور یہ ہوتی رہنی چاہیے. انشاءاللہ. تھینک یو, اجازت دیجیے. For more updates, subscribe now and press bell icon.